باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ وآلہ واصحاب المنتجبین اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی۔ میں سب سے پہلے تمام مومنین اور بالخصوص ہمارے مولا و آقا حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالی شریف کی خدمت اقدس میں نائب امام رہبر معظم حضرت امام خامنائی کے شہادت پر اور اسی طرح ان کے جتنے بھی رفقا کی شہادت پر تعزیت، تسلیت اور تبریک عرض کرتا ہوں، اور پروردگار عالم سے التجا ہے، دعا ہے کہ رب ذوالجلال ان کی درجات کو بلند فرمائے اور جوار ائمہ کے اصحاب میں ان کا شمار فرمائے۔ حضران گرامی، یہ آیت مجیدہ جو اس ماہ مبارک میں سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے، اور علماء کرام اس آیت کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیتے ہیں، اور جو صوم یعنی روزے کے بارے میں ہمارے پاس جو نص سے جلی ہے وہ یہی آیت مجیدہ ہے، لہذا میں نے بھی اسی عنوان سے اسی آیت کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں کچھ ظرافتیں ہیں، یقیناً علماء کرام بیان کرتے ہیں اور ہم بھی انہی کے شاگرد ہیں، لہذا ان سے کچھ نکات لے کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلا جو جملہ ہے، پروردگار عالم نے جس لطافت کے ساتھ آپ کو مجھے مخاطب کیا ہے وہ بہت ہی لطیف ہے، اور وفا فرماتے ہیں کہ اس خطاب کا کوئی بدیل نہیں ہے۔ اس خطاب یعنی میں اگر اپنے الفاظ میں کہہ دوں یہ ہے کہ کٹ مرنے کے لیے، شوق عبادت میں مر جانے کے لیے یہ ایک جملہ کافی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا۔ کتنے محبت کے ساتھ، کتنے لطافت کے ساتھ، کتنے پیار بڑے لہجے میں ہم سے مخاطب کیا جا رہا ہے، اے مومنوں، اے ایمان والو۔ اس میں کتنا لطافت ہے، ذرا دیکھیں۔ اگر میں سوال کر دوں، ہم سب اگر اپنے اپنے کردار و رفتار کو دیکھتے ہوئے اگر کسی سے سوال کیا جائے کہ آپ میں سے کون اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ اگر ہم یہ سوال کریں، پورے دنیا یا عالم سے جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، ان سے سوال کرے کون اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے کہ واقعاً آپ مومن ہیں؟ یہ اور بات ہے کہ میرے نظر میں دوسرا مومن ہے، دوسرے کی نظر میں میں مومن ہوں، اس لیے کہ حسن ظن بھی، اور پھر ساتھ میں یہ ہے کہ اگر فسق نہ ہو تو پھر اسے مومن شمار کیا جائے۔ یہ پروردگار عالم کی طرف سے حکم بھی یہی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے کردار اور رفتار کو دیکھتے ہوئے اپنے بارے میں اگر کوئی گواہی دینے کو کہہ دے کہ آپ واقعاً مومن ہے، تو اس وقت یقین کے ساتھ ہم اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ کہیں پر رفتار میں، کہیں پر گفتار میں، کہیں پر خوشی میں، کہیں پر غمی میں ایسے اعمال ہم سے سرزد ہوتے ہیں کہ جو ایک مومن کے لیے زیب نہیں دیتا۔ لیکن عجیب بات ہے، جو میں اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتا ہوں، میں اپنے ایمان کی گواہی جس طرح سے دینا چاہیے نہیں دے سکتا ہوں، لیکن وہ رب ذوالجلال جو میرے اعمال کو جانتا ہے، میرے گفتار سے واقف ہے، حتیٰ کہ میرے دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے، کیا سوچ رہا ہوں وہ بھی جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مجھے مومن کہہ کے پکارے، تو پھر قیامت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اس میں لطافت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس میں محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس میں درگزر نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ کہاں سے مخاطب کر رہے ہیں آپ اور مجھے؟ کیا کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں؟ یا ایہا الذین آمنوا۔ اللہ اکبر، کیا درجہ پایا ہے یہ مومنوں نے۔ اللہ تو ہمیشہ اپنے نبیوں سے مخاطب ہوتا ہے، اللہ تو صرف اپنے محبوبوں سے مخاطب ہوتا ہے،
جس طرح قرآن کا لہجہ دیکھا جائے تو یا ایھا الرسول، کہیں پر یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، تو کن سے مخاطب ہے؟ اللہ اپنے نبیوں سے مخاطب ہو رہا ہے، لیکن اسی نبی کے امت ہونے کی وجہ سے، اپنے محبوب سے محبت کرنے کی وجہ سے اب اللہ آپ سے بھی مخاطب ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی منافقین سے کبھی گفتگو نہیں کرتا، براہ راست گفتگو نہیں کرتا، کافروں سے کہیں پر بھی براہ راست گفتگو نہیں فرماتا، جس طرح سے سورہ کافرون میں کیا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، آپ ان کافروں سے کہہ دے میں ان کافروں سے بات ہی نہیں کرتا۔ لیکن وہ پروردگار جہاں پر اپنے محبوب سے گفتگو کرتا ہے، اسی لہجے میں اگر آپ اور مجھ سے اسی محبوب کا محب ہونے کی وجہ سے ہم سے گفتگو کر رہا ہے۔ اور اس لطافت کے بعد عجیب جملہ ہے، کتب علیکم الصیام، علماء کا مجمع ہے، کتب علیکم الصیام۔ ہم عام طور پہ ترجمہ کرتے ہیں کہ روزے کو فرض کیا گیا، تو فرض بھی تو عربی ہے، یہاں پر کتب کی جگہ پر اگر فرض فریضہ رکھا جاتا، فعل مجہول رکھا جاتا، تو اس میں معنی میں کوئی خلل پیدا نہ ہوتا۔ اور اسی طرح واجب کا لفظ بھی اگر یہ کہتے ہیں تم پر روزوں کو واجب کیا ہے، تو واجب کا لفظ بھی تو عربی کا ہے، وجیبہ کا لفظ یہاں پر آ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ واجب کا لفظ استعمال کیا نہ فرض کا لفظ استعمال کیا، کہا کہ اس لیے کہ مومن کی شان میں کہ یہ لطافت باقی رہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ پر فرض کیا ہے، آپ پر واجب کیا، اس میں کون سا لہجہ آ جاتا؟ اس میں حاکم والا لہجہ آ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ آپ محبوب کے ماننے والے ہیں، اللہ اکبر، تو یہاں پر حبیب اور محبوب والا لہجہ استعمال کیا ہے، کتب علیکم الصیام۔ کتبہ کتابت سے ہے، یعنی لکھ دی گئی ہے۔ تو جو بزرگان تشریف رکھتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی عظیم دعوت ہو، مثال طور پر اگر آپ کے بیٹے کی شادی ہو، بیٹی کی شادی ہو، تو اس زمانے میں موبائل وغیرہ کا نہیں تھا، تو پھر آپ کیا کرتے تھے؟ جو سب سے عزیز ہوتا تھا اسے خط لکھ کے کتابت کے ذریعے سے ان کو دعوت دی جاتی تھی، اور جو پردیس میں دور چلے جائے تو کیا پورے محلے والوں کو خط لکھتے تھے؟ نہیں، جو سب سے عزیز ہے اسی کو خط لکھا جاتا ہے، اسی سے جواب طلب کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو خط تو کتابت ہے، یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ یہ دلیل ہے محبت کی، یہ دلیل ہے قربت کی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اگر روزے کی دعوت دی ہے تو پھر وہ دعوت کیسے دی ہے؟ کتب علیکم الصیام، یعنی تجھے خط لکھ کے پھر اللہ چاہ رہا ہے کہ اس کے صیام میں آپ کو دعوت دی ہے۔ اللہ اکبر، تو کتنا لطیف ہے یہاں پر کتبہ، یعنی خط لکھ دی ہے آپ کو کہ ایک دعوت کا اہتمام ہے جو صیام کا ہے، اس میں صرف مومن شرکت کریں گے اور آپ خاص ہے، اس لیے آپ کو کتابت کے ذریعے سے آپ کو دعوت دی گئی ہے۔ اور یہاں پر فعل مجہول ہے کتبہ، فعل مجہول یعنی پیسو وائز، جس میں سبجیکٹ کا ذکر نہیں ہوتا، جس میں فاعل کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو دعوت دینے والا کون ہے؟ سب جانتے ہیں کہ اللہ ہے، چونکہ اللہ کی کتاب میں ہے، لیکن یہاں پر سبجیکٹ کو ذکر نہیں کیا، سبجیکٹ کے جگہ پر آپ کا تذکرہ ہوا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ یہ کسی اعلیٰ کی طرف سے دعوت دی گئی ہے۔ اہل زبان تشریف رکھتے ہیں، اگر بہت بڑے کسی جگہ سے اگر دعوت آ جائے تو پھر یہ نہیں کہتے فلان کی طرف سے دعوت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دعوت دی گئی ہے ہمیں بھی۔ تو دعوت دی گئی ہے ہمیں بھی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بہت بڑی دعوت ہے، ٹھیک ہے، جس کا تذکرہ اتنا بلند و بالا ہے اور ان کی طرف سے مجھے دعوت دی گئی ہے۔ تو یہاں پر عظمت کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی جن کو دعوت دیا گیا ہے ان کی عظمت کا بھی تذکرہ ہے، اور جس نے دعوت کیا ہے اس کے بھی عظمت کا تذکرہ ہے۔ تو کیا ہوا ترجمہ؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تجھے صیام کی دعوت دی گئی ہے، آپ اس میں آ جائیں۔ جب آئیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ لعلکم تتقون، تاکہ، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ شاید تم متقی ہو جائے، شاید اس دسترخوان پہ آ جانے کے بعد متقی ہو جائے،
تو سوال تو یہ ہے کہ ایک تو یہاں پر دعوت دی گئی، ہم سب کو دعوت دی گئی ماہ رمضان میں، اللہ نے اپنے مہینے میں، تو ہمیں دعوت دی گئی تو ہم کیا ہو گئے جی؟ ہم ہو گئے مہمان۔ میزبان کون ہوئے؟ جس نے دعوت دی ہے، یعنی پروردگار ہمارا میزبان ہے۔ آپ بولتے رہیں، ریکارڈنگ ہوتی رہے گی۔ تو وہ میزبان اور ہم مہمان اب بلائے گئے ہیں۔ جب بلائے گئے ہیں تو پھر یہ کون سا طریقہ دعوت ہے کہ آ جانے کے بعد صبح کے اذان سے لے کے مغرب کے اذان تک تم نے کچھ کھانا نہیں ہے، کچھ پینا نہیں ہے، یہ کام کرنا نہیں ہے؟ تو پروردگار ہے یہ دعوت کا، یہ مہمانی کا کون سا طریقہ ہے؟ ہمارے گھر میں آ جائے تو ہم نہیں کھاتے، بچوں کو کہتے ہیں کہ تم نہ کھانا کم نہ ہو جائے، کچھ اپنے اوقات سے بڑھ کے کہیں سے لا کے ہم مہمانوں کو کھلاتے ہیں۔ اور طریقہ بھی یہی ہے کہ مہمانوں کی جتنی خدمت کر دی جائے تو وہ اسراف میں نہیں آتا۔ تو جو ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ کسی کے گھر میں اگر کوئی آ جائے اور پھر اس کے بعد بغیر کھائے پیے چلا جائے تو وہ گھر آباد گھروں میں شمار نہیں ہوتا، بلکہ اس گھر کو قبرستان میں لکھ دیا جاتا ہے۔ گویا کہ قبرستان جا کے کچھ ملتا ہے ہمیں، بہت سارے وہاں پر رہنے والے ہیں، لیکن کوئی پانی کا نہیں پوچھتا، کوئی چائے کا نہیں پوچھتا، کوئی کھانے کا نہیں پوچھتا۔ تو کہا کہ جس گھر میں کوئی مہمان آ کے خالی چلا جائے تو پھر وہ گھر نہیں ہے، قبرستان ہے، اور قبرستانوں میں اس گھر کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ تو پروردگارہ ہم تو اپنے مہمان کے ہم سخی نہیں ہیں، ہمارے پاس خزانے نہیں ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے مہمانوں کا خیال کرتے ہیں، ان کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ لیکن تجھ جیسا سخی، تجھ جیسا کریم، جو کبھی فرعون کو بھی بھوکا نہیں رکھا، نمرود کو بھی دیتا رہا، لیکن ہمیں مومن کہہ کے بلایا ہے، پیارے کہہ کے بلائے ہے، اے پیارے مومنو، یہ کہہ کے ہمیں بلایا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں بھوکا رکھا جا رہا ہے۔ تو یہ کیسی مہمانی ہے؟ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم تو عزیزان محترم، پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ آپ کو خصوصی مہمانی کرا دیا جائے، کیونکہ ہم زمین سے خلق ہوئے ہیں اور ہمارے جسم کی جتنے بھی ضروریات ہیں وہ زمین سے ہے، ہمارا کھانا پینا سب کچھ جو ہے اسی زمین سے پروردگار عالم نے ہمارے لیے تخلیق کی ہے۔ لیکن رب ذوالجلال ہمیں ذرا بلند کرنا چاہتا ہے۔ بلندی کے لیے ضروری ہے کہ آپ ذرا ہلکے ہو جائے۔ اگر پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہوا ہو تو پھر آپ کو جو نماز پڑھنے کا مزہ کتنا آتا ہے، اگر خالی پیٹ اگر اللہ کی عبادت کرے تو اس میں کتنا لطف ہوتا ہے۔ تو جو ہے نہیں، پیٹ بھر کے اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو اس میں سستی ہے، لیٹنے کا دل کرتا ہے، نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ لیکن اگر ہمارے شکم خالی ہو تو پھر یہ ہے کہ عبادت میں مزہ آتا ہے، لذت محسوس ہوتی ہے۔ کہا اس لیے کہ تم اب زمین کی طرف نہیں کھینچے ہوئے ہو بلکہ عرش اعظم کی طرف کھینچے جا رہے ہو، بلند ہوئے جا رہے ہو، اس لیے اس عبادت میں مزہ آتا ہے۔ تو اللہ ہمیں اٹھانا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ پروردگار وہ کیسے؟ یہ تمام نعمتیں ہم سے دور کر دی گئی۔ کہا کہ ہاں، اس کائنات میں جتنی بھی نعمتیں اللہ نے دی ہے صرف آپ کے لیے تخلیق نہیں کی۔ کہا کہ پھر کن کے لیے؟ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ کلو وراعوا انعامکم، تم بھی کھاؤ اور تمہارے جانور بھی اس میں سے چریں گے۔ تم بھی کھاؤ اور جانور بھی اس میں سے کھائیں گے۔ تو یہ جو دسترخوان بچھایا گیا ہے پھل فروٹ کا، سبزیوں کا، گوشت کا، یہ تمام کے تمام دسترخوان بچھانے کے بعد اس دسترخوان، ایک ہی دسترخوان پہ آپ کو بھی بٹھایا ہے، مجھے بھی بٹھایا ہے، گدھے کو بھی اسی پہ بٹھایا ہے، بکری کو بھی اسی پہ بٹھایا ہے۔ تو ہمارا لیول کیسا ہوگا؟ ہم کس لیول پہ آ گئے؟ تو اللہ نے کہا یہ تمام نعمتوں میں یہ دسترخوان بچھا دیا ہے اور اس میں تم بھی کھائیں گے اور تمہارے جانور بھی کھائیں گے۔ جبکہ دیکھا جائے تو ہم سے بہتر یہ جانور کھاتے ہیں، ہم سے بہتر جانور کھاتے ہیں۔ سبزی جو کھاتے ہیں تو وہ وٹامن سمیت چر کے کھا جاتے ہیں۔ آپ وہ سبزی کو لاتے ہیں، ابالتے ہیں، پھر اس کے بعد کھاتے ہیں، بہت سارے وٹامنز اس میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح گوشت دیکھے تو لاتے ہیں، ابالتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بہت سارے وٹامن اس میں ضائع ہو جاتے ہیں، جبکہ شیر وہی فریش گوشت وہ کھا جاتے ہیں۔
اسی طرح رہائش کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آپ سے بہتر جو ہے رہائش کہاں پر ہے جناب؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نحل کا ذکر کیا اور کہا شہد کے مکھیوں کے جو گھر بنائے گئے ہیں اور اس میں جو سسٹم بنایا گیا ہے تمہارے گھر میں کہاں ہے؟ وہاں پر باقاعدہ ایسی سسٹم ہے، وہاں پر گرمی سردی سے بچنے کا سسٹم ہے، وہاں پر ہوادار جو ہے وہ روشندان بنائے گئے ہیں۔ تو ہمارے گھر سے تو بہتر کن کے گھر ہے؟ جانوروں کے۔ ہمارے کھانے سے بہتر کن کے ہے؟ اگر یہ کپڑے وغیرہ دیکھیں، اگر اس پہ فخر کرتے ہیں تو دنیا کا بہترین جو لباس ہے وہ ایک کیڑے سے حاصل ہوتا ہے جسے ابر ریشم کہا جاتا ہے۔ اگر ویسے لباس دیکھا جائے تو یہ کچھ عرصے کے بعد بوسیدہ ہو جائیں گے، لیکن مور کو اللہ تعالیٰ نے کیا لباس عطا کیے ہیں۔ اور ابھی اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیٹ نے کیا واضح کر دیا، کیا کیا خوبصورتیاں ان کے ساتھ پروں کو سجا سجا کے دیا گیا۔ تو نہ آپ کا کھانا اچھا ہے، آپ سے بہتر جانور کھا رہے ہیں، نہ آپ کا گھر اچھا ہے، آپ کے گھر سے بہتر تو جانور کے گھر ہے، نہ آپ کا لباس پیارا ہے، آپ کے لباس سے بہت پیارا جو ہے اور کیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو پرندوں کو پہنایا گیا ہے وہ کتنا لطیف ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ باقی جو چلنے پھرنے کی آسائش بھی دیکھے تو آپ کے لیے مشین کی ضرورت ہے، اس میں پیٹرول کی ضرورت ہے، اس میں دوسری چیزوں کی ضرورت ہے، جبکہ پرندے جب چاہے اڑے، جب چاہے بیٹھے، جب چاہے جہاں پر جائے۔ تو یہ تمام چیزوں میں ہم سے تو جانور آگے ہیں، اور پروردگار یہی چاہ رہا ہے، یہی کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو دسترخوان بچھایا ہے نا، جس سے منع کیا ہے وہ تو تمہارے لیے بھی ہے اور ان جانوروں کے لیے بھی ہے۔ اگر دسترخوان سجا دیا جائے، آپ کو بلایا ہے بڑے پروٹوکول سے اور آپ سے یہ کہہ دیا جائے جی آپ بھی کھائیں اور یہ گدھا بھی کھائے گا، تو آپ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ جی آپ اٹھ کے چلا جائے گا۔ لیکن یہاں پر اللہ نے یہی کہا یہ جو دسترخوان بچھایا ہے وہ تو آپ اور جانور کے لیے، دونوں کے لیے، لیکن میں نے ایک اور دسترخوان سجایا ہے، اس میں ان کے لیے تقدیر نہیں ہے، ان کے لیے قسمت نہیں ہے، یہ صرف تمہارے لیے ہے مومنو، تمہارے لیے یہ دسترخوان سجایا ہے۔ کہا کہ وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے عرفہ ہے، اس کا کوئی مول نہیں ہے۔ تو کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ آدم کو جس وجہ سے خلیفہ بنایا، جس وجہ سے فرشتوں کو سجدہ کرایا، وہی ہم آپ کو دینے لگے ہیں، وہ رزق ہم آپ کو دینے لگے ہیں۔ کہا کہ وہ رزق کیا ہے؟ کہا کہ لعلکم تتقون، تاکہ اس روزوں کے ذریعے سے تم تقوی تک آ جائے۔ تو کہا کہ جب تقوی تک آ جائے، متقی ہو جائے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، جب تم تقوی اختیار کریں گے تو اللہ خود ڈائریکٹ تجھے پڑھانا شروع کر دے گا، خود اللہ ڈائریکٹ تجھے علم عطا کرنا شروع کر دے گا، وہ ڈائریکٹ تمہارا استاد بن جائے گا اور وہ کچھ سیکھ لے گا جو تم نہیں جانتے۔ اور جب اس منزل پہ آ جاتے ہیں تو یہی ہے، آدم کے لیے تو فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن یہ روزوں کی حالت میں چونکہ آپ متقی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ روزے افطار کے ٹائم پہ یہ فرشتے اللہ کے نازل ہوتے ہیں اور آپ کے چہرے سے متبرک ہو کے کہتے ہیں پروردگارا اس چہرے پر رحم و کرم فرما دے۔ اللہ اکبر، یہ فرشتے آپ کے چہرے پر تبرک کرتا ہوا نظر آئے، آپ کے لیے دعا کرتا ہوا نظر آئے، آپ کے منہ سے پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے جسے ہم بدبو کہتے ہیں وہ ان کو سونگ کی یہ فرشتے جو ہے وہ خوشبو کی طرح محسوس ہونے لگے، تو پھر یہ مومن کا مقام و منزلت ہو جائے گا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی۔ تو اعزان محترم، جب متقی ہو جائے تو پھر پروردگار عالم آپ کو علم دینا شروع کر دے گا، اور جب وہ علم اللہ خود آپ کو ٹیوشن پڑھائے گا، اللہ خود آپ کا معلم بنے گا، تو آپ کو معلوم ہے نا بڑے یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے بچوں کے لیے کیا ہوتا ہے، جب وہ کام پہ آ جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے جاب کی پھر مسئلے نہیں ہوتے، ابھی پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی جاب آفر ہو چکے ہوتے ہیں، صرف آفر نہیں ہو چکے، دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ ان کی سیلریاں ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، مثال طور پر ہمارے یہاں پر جو ہے بڑے یونیورسٹیز کا نام لے لوں تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جی ان کے اشتہار چلا رہے ہیں، نہیں، بڑے یونیورسٹیز سے جو پڑھے ہوئے بچے ہیں اور عام یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے بچوں کے سیلری میں کتنا ڈفرینس ہوتا ہے، بہت فرق ہوتا ہے، کام تو وہی ہے کہ لیکن بھائی اس کے کیوں ہے؟ کہا کہ اس یونیورسٹی کا پڑھا ہوا، تو یہی تو کہا یہ جو مومن ہے پھر کس یونیورسٹی کا پڑھا ہوتا ہے؟
اس کو پڑھانے والا معلم خود خداوند تعالیٰ ہوتا ہے. جب وہ پڑھا دیتا ہے تو پھر جب عمل کے میدان میں آتا ہے تو پھر اس کا عمل قیمتی ہونا شروع ہو جاتا ہے. عام دنوں میں تو کیا ہو رہا تھا؟ عام دنوں میں تو جو مومن تھا 3 درجے ہے: مسلمان، مومن، متقی. اب مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ نہیں کیا، مومن کے لیے بھی جنت کا وعدہ نہیں کیا، متقی کے لیے کہا ازلفت الجنت للمتقین، جنت ہم نے متقین کے لیے سجا دی ہے. جب تقوی کے منزل پہ آ جائے، اور یہی ماہ مبارک تقوی کے منزلوں پہ آ رہے ہیں، تو کہا کہ عام دنوں میں ختم قرآن پڑھیں تو اسے ختم قرآن کا ثواب، لیکن چونکہ متقی ہو گئے ہیں ایک آیت پڑھو ہم ختم قرآن کا ثواب دیتے ہیں. تو وجہ یعنی ہے ارے سونا عبادت کے لیے، علماء تشریف رکھتے ہیں، عبادت کے لیے شرط ہے کہ وہ نیت، قصد امتثال کہا جاتا ہے کہ بھئی قربت کی نیت کے ساتھ جو ہے نا آپ انجام دے. لیکن سونے کے لیے آپ نیت کرتے ہیں کیا؟ 12 گھنٹے سوتا ہوں قربتاً الی اللہ، ایسا کرتے ہیں کیا؟ سانس لینے کے لیے آپ نیت کرتے ہیں کیا؟ جی ایک سانس لیتا ہوں یا سانس نکالتا ہوں قربتاً الی اللہ، نہیں. اب چونکہ وہاں سے پڑا ہوا ہے لہٰذا اس کا عمل اتنا قیمتی ہو جاتا ہے، اس کا سونا اللہ کے سونے کے بھاؤ خرید لیتا ہے، اس کا سونا عبادت بنا دیتا ہے. اس کی سانسیں نہیں جو اس کی اپنے لیے ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا بھی خریدار ہو جاتا ہے، اس کے سانسوں کو بھی پروردگار عالم خریدتا ہے. اور ہر ایک کے مال و جان کو اللہ نہیں خریدتا، بلکہ کیا ہے؟ مولا واقع حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ مسجد نبوی سے باہر نکلے تو ایک بہت ہی خرقہ پوش ہاتھ میں تسبیح لیا ہوا اور امامہ ڈالا ہوا، پونچے اوپر کیے ہوئے تسبیح کرتا ہوا وہاں سے گزر رہے. امام پیچھے پیچھے ایک جگہ پہ پہنچے تو اس نے تبلیغ کرنا شروع کر دیا، اور وہ نونوائی پہ کھڑے ہو گئے. نونوائی کو تبلیغ کرتے کرتے جب نونوائی نے ادھر دیکھا 2 روٹیاں اپنے ابا میں چھپا دی. امام نے دیکھ لیا تو امام پر واجب ہو گیا امر بالمعروف. ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ وہیں پر برآمد کرتے، ویڈیو بھی بناتے، نشر بھی کرتے. لیکن امام ہدایت کے لیے آیا ہے، کسی کو ذلیل کرنے نہیں آیا تھا. لہٰذا کہا کہ اکیلے میں اس کی ہدایت ہو جائے. آگے بڑھے تو کہیں پر انار فروش ہے، وہاں سے 2 انار اٹھا لیے، آگے جا کے فقراء مساکین میں تقسیم کر دیا اور کہا الحمدللہ. تو امام نے کہا کہ عجیب ماجرا دیکھا، وہاں سے 2 روٹیاں اٹھائی، وہاں سے 2 انار اور ان فقراء میں تقسیم کر دیا. تو اس نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، ایسا لگتا ہے کہ آپ کو قرآن سے کوئی وابستگی نہیں رہی. تو کہا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے جو حرکتیں تم نے کی؟ تو کہا اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کے آ جائے تو اسے 10 عنایت کرتا ہے، 10 عنایت کرتا ہے. لہٰذا میں نے یہاں پر روٹیاں ان میں تقسیم کی تو 10 یہ آ گئے، انار دے دیا کتنے ہو گئے؟ 20. اور گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بمثل. تو ایک کے بدلے میں 1 گناہ، تو میں نے 2 گناہ کیے تو آپ 20 میں سے 2 مائنس کریں تو کتنا رہ گئے؟ ٹھیک ہے جی، جو 18 رہ گئے، 18 رہ گئے. میں نے نہ کچھ خرچ کیا نہ کچھ کیا، ایسے مجھے 18 حسنے اب میں جیب میں ڈال کے گھر جا رہا ہوں. کیا اچھا تھا ہاں، افطاریاں دینے کا اور یہ تمام ثواب کمانے کا. 1 کھجور دے دیں تو پھر وہ جنت مل جائے گا والا، تو یہ جنت لے کے جا رہا ہے. تو میرے امام نے کہا کہ اسی قرآن میں یہ بھی کہا ہے اللہ ہر ایک کی چیز کو قبول نہیں کرتا، ہر ایک سے نہیں لیتا، بلکہ اللہ کے خریدنے کا کچھ معیار ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف مومنین سے قبول کرتا ہے. صرف جو متقی ہے انہی سے اللہ تعالیٰ لین دین کرتا ہے. اللہ اگر کوئی قبول کرتا ہے تو صرف متقیوں سے قبول کرتا ہے. تو تیرے کیا یہ عمل متقیوں والا ہے؟ یقیناً نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ متقی کا قبول کرتا ہے. اور اس ماہ مبارک میں چونکہ متقی ہو گئے تو اپنی جنت کو اتنا سستا کر دیا. کہا کہ 1 کھجور کسی کو کھلا کے، کسی روزہ دار کو کھلا کے، ہے کوئی جنت لینے والا؟ کسی نے کہا کہ اگر 1 کھجور نہ ہو تو کہا کہ آدھی کھجور دے کے بھی اللہ کی جنت کو خرید لو.
یہ بھی ہر ایک کے لیے نہیں ہے، انہی کے لیے ہے کہ جو متقی ہے، اور جب متقی ہو جائے تو پروردگار آپ کے ہر عمل کا خریدار ہے۔ اور آج جس غم میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کو اگر ہم دیکھ لیا جائے، آیت اللہ خامنائی صاحب کے جتنے بھی تقریریں ہیں اگر ان کو دیکھ لیا جائے تو آپ یہی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسی کا ذکر جو ہے خود امریکہ کے نائب صدر نے بھی کہا کہ ٹرمپ پریشان ہے، کہا کہ یہ سب کچھ ہم لے کے جانے کے باوجود بھی یہ لوگ ڈرے نہیں ہے، خوف نہیں کھائے۔ تو پھر میں نے ان کو بتایا، کہا کہ جو لوگ موت کو اپنے لیے سعادت سمجھ کے اس کے لیے دعا کرتے ہوں تم اس کو ڈرا نہیں سکتے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ان کو پھر ڈرایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ کیا ہے جناب، شہادت شہادت شہادت، سعادت سعادت، یہی تو نعرہ ہے نا، اور یہی وجہ ہے ہر جگہ پہ کامیابیاں تھی مولا کائنات کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سونے کو بھی خرید لیا، ان کے ضرب کی جو ہے کیا قیمت لگائی، ضربت علین یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، 1 ملی سیکنڈز کا عمل ہے جو ثقلین کی عبادت پہ باری کر دیا۔ سب کچھ خریدار، ہر جگہ پہ اعلیٰ و اعلیٰ، لیکن کب نعرہ لگایا فزت برب الکعبہ؟ جب شہادت پہ، جب آپ کے سر مبارک پہ ضربت لگی تو پھر آپ نے کیا فرمایا؟ فزت برب الکعبہ، علی آج کامیاب ہو گئے، اس لیے کہ میں نے اپنے جان کو اب اس پروردگار کے لیے فدا کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آج بھی یہی ہے کہ رہبر معظم نے جو فزت برب الکعبہ کا، وہی علی مرتضیٰ کی اقتدا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے اولاد کو بھی اور اپنے جان کو بھی آج پروردگار عالم پر فدا کر دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہا کہ ان کو مردہ نہ کہو، کہا کہ شاید احترام کی وجہ سے نہ کہہ سکتے ہو مردہ، تو کہا کہ نہیں، کبھی گمان بھی نہ کرنا، جو اللہ کے راہ میں شہید ہو جائے تو ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، اس لیے کہ وہ حیات جاوداں پا گیا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی پا گیا ہے، اور اس میں مایوسی کی بھی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ان سے بھی افضل و اعلیٰ ہمارے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہوئے۔ رسول اللہ کا اس دنیا سے چلے جانا، جسے مولا کائنات نے اپنے مصائب میں بیان کیا، مولا کائنات کا اس بڑے مجمع میں، اس بڑے مسلمانوں کے درمیان میں، کوفے کے محراب میں اس دنیا سے چلے جانا، اور پھر اس کے بعد ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی مظلومیتیں ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے، لہٰذا مایوسی نہیں، اس لیے کہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ان کا جو والی ہے، ان کا جو سرپرست ہے، ان کا جو پدر روحانی یا حقیقی ہے، وہ پردہ غیب میں ہے، اور مستقبل ہمارا ہے، آپ کا ہے۔ انشاءاللہ اس نظام ظلم نے ختم ہو جانا ہے، نظام عدل نے آ کے ہی رہنا ہے، اور اس کے لیے تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے امتحان چاہتے ہیں۔ پروردگار